السلام علیکم۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ یہ ایک ایسا اختلافی مسئلہ ہے جس نے امت مسلمہ میں دو گروہ پیدا کر دیے ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہے اور دوسرے کے نزدیک یہ دین کا جز ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہونے والی اس گفتگو کے ذریعے حق پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے کیسے تشریف لائے؟ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا آپ سے۔ فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ ارے بھائی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو مشاہدے کی بات ہے۔ آپ کسی مردے سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا سنتا ہے یا نہیں۔ وہ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے؟ سننا تو زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا۔ جو مر جاتا ہے وہ اس جہاں سے چلا جاتا ہے اور برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس جہاں یعنی دنیا کے اعتبار سے وہ مردہ ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ اگلے جہاں یعنی برزخ میں وہ زندہ ہے، لیکن اس زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم ان کو پکاریں اور وہ ہماری سنیں۔ حضرت کیا مردہ بالکل سنتا ہی نہیں؟ مردہ جو ہوا اس لیے بالکل نہیں سنتا۔ اگر یقین نہ آئے تو بات کر کے دیکھ لیں۔ وہ بولے گا تو نہیں؟ بولے گا کیوں نہیں؟ اگر سنتا ہوگا تو ضرور بولے گا۔ مردے بولتے تو نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ان میں کوئی جان ہے جو بولیں؟ جب جان نہیں تو سن کیسے لیتے ہیں؟ کیا بولنے کے لیے جان کی ضرورت ہے، سننے کے لیے نہیں؟ ضرورت تو سننے کے لیے بھی ہے، لیکن سنا ہے کہ مردے سنتے ہیں، بولتے نہیں۔ اگر بولتے نہیں تو سنتے کس لیے ہیں؟ اللہ نے انسان میں سننا رکھا ہی اس لیے ہے کہ سن کر جواب دے۔ اگر جواب نہ دینا ہو تو سننے کا کیا فائدہ؟ قرآن میں ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، یعنی جواب تو وہ دیں جو سنتے ہوں، اور مردے نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ ان کو اللہ قیامت کو اٹھائے گا، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ در حقیقت سننا ہے ہی بولنے کے لیے اور بولنا سنانے کے لیے۔ اگر ایک نہ ہو تو دوسرے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ دیکھیں حضرت، یہ فلسفہ تو میں نہیں جانتا، البتہ میں نے سنا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ کس سے سنا ہے؟ اپنے مولوی صاحب سے۔ کیا آپ کے مولوی صاحب نے کسی مردے سے بات کی ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، بتاؤ وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ آپ مولویوں کے کہنے پر نہ رہیں، وہ تو شاید کہہ ہی دیں، اس لیے کہ مردوں کے فیوز پر ان کا گزارا ہے، ایصال ثواب ان کا سہارا ہے۔ مردوں کے ثوابوں کے سارے پارسل اور منی آرڈر ان کی معرفت جاتے ہیں۔ ختم اور کل شل کی بلٹیاں وہ کرتے ہیں۔ مردوں کی روحیں ان کے پاس آتی رہتی ہیں۔ ان سے کیا بعید ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دیں کہ ہم مردے ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کے کہنے پر نہ رہیں۔ اگر تحقیق کرنی ہے تو خود کسی مردے سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے مولوی صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے درسوں سے فارغ ہیں۔ فارغ تو وہ بالکل ہیں، جبھی تو ایسی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مردے بولتے ہیں، بلکہ مردے کا بولنا تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ کیا وہ مردوں کے بولنے کے بھی قائل ہیں؟ اچھا، قرآن مجید میں مردوں کے بارے میں کہاں ہے؟ سورہ یاسین میں ہے قال یا لیتی قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ مردے ہی کا تو قول ہے۔ اس کے علاوہ پہلے پارے میں بھی مردے کے بولنے کا واقعہ ہے، جہاں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ اچھا اچھا، وہ تو گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارا تھا جسے مردے نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا گائے کا گوشت لگانے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور بولنے لگ جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مردے کو بلانے کا کام اللہ کا ہے تو مردے کو سنانے کا کام بھی اللہ ہی کا ہے، ورنہ مردہ خود کیسے سن سکتا ہے؟ سن تو خود لیتا ہے، حدیث میں نہیں آتا کہ مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ حدیث میں یہ تو نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ مردہ سن لیتا ہے۔ جس حدیث میں مردے کے بولنے کا ذکر ہے اس میں یہ بھی نہیں کہ اللہ بلاتا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اگر نیک نہیں ہے تو کہتا ہے ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کو مردے کا بولنا نہیں کہتے، یہ تو اس کا حال ہے، قول نہیں۔ اس کی اس حالت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، ورنہ یہ نہیں کہ وہ زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے، اور اگر اس کے اپنے الفاظ بھی ہوں تو یہ اس کی برزخی زندگی کا معاملہ ہے، اس کا اس دنیا سے کیا تعلق؟ اس کو مردے کا بولنا نہیں کہتے، برعکس اس کے کہ اس کے سننے کا معاملہ اس دنیاوی زندگی سے متعلق ہے۔
کیونکہ وہ زندوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، یعنی اس دنیا کی آواز سنتا ہے، اس کو مردے کا سننا ہی کہیں گے نا۔ جیسے وہ اس دنیا کی آواز سنتا ہے، ایسے ہی جب وہ بولتا ہے یا چیخ و پکار کرتا ہے تو سوائے انسان کے دنیا کی ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے۔ اچھا، انسان اس کی آواز کو کیوں نہیں سنتا؟ بھئی حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر لوگ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں اور مردوں کو قبروں میں دفن ہی نہ کیا کریں۔ ہمیں مردے کے بولنے اور شور مچانے کا پتہ تو نہیں لگتا۔ آپ کو اس کے سننے کا پتہ لگ جاتا ہے؟ پتہ تو سننے کا بھی نہیں لگتا۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں؟ حدیث ہی کہتی ہے۔ حدیث تو بولنے کے بارے میں بھی بتاتی ہے، پھر جب دونوں کے بارے میں حدیث ہی کہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ سننے کو مانتے ہیں اور بولنے کو نہیں مانتے؟ تو پھر کیا دونوں کو ماننا چاہیے؟ جب یہ ہے ہی مشاہدے کے خلاف تو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ آپ نے ہی تو بولنا ثابت کیا ہے، اب آپ دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، میں نے تو الزاماً بات کی تھی، ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا بولتے ہیں؟ آپ نے پوچھا تھا مردے سنتے ہیں یا نہیں، میں نے کہا بات کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے کہا وہ تو بول نہیں سکتے، میں نے کہا پھر وہ سن بھی نہیں سکتے۔ آپ نے کہا سننا تو حدیث سے ثابت ہے، میں نے کہا ایسے ہی بولنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اگر آپ قرآن و حدیث کی روح سے ان کا سننا مانتے ہیں تو ان کا بولنا بھی مانیں، ورنہ دونوں کا انکار کریں۔ ارے جب حدیث میں آ گیا تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث میں یہ تو نہیں کہ مردے سنتے ہیں یا بولتے ہیں، حدیث میں تو خاص خاص موقعوں کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی وقت مردے کو سنا دیتا ہے یا بلا دیتا ہے۔ مردہ از خود ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ مردے کی حقیقت کو تو دیکھیں، کیا وہ بول یا سن سکتا ہے؟ اچھا حضرت یہ بتلائیں کہ مردے کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ مردے کی جان ہی نکل گئی، نبض بند ہو گئی، تمام طاقتیں ختم ہو گئیں، احساس تک جاتا رہا، اب وہ کیسے سن سکتا ہے؟ مردہ وہ نہیں ہوتا جس میں سننے کی طاقت ہو، بولنے کی نہ ہو۔ مردہ تو وہ ہوتا ہے جو کچھ بھی نہ کر سکے۔ قرآن مجید نے اس آیت میں مردوں ہی کا تو نقشہ کھینچا ہے۔ الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها، کیا اب ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چل پھر سکیں، ایسے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑ سکیں، ایسی آنکھیں جن کے ساتھ وہ دیکھ سکیں، ایسے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سن سکیں؟ مطلب یہ کہ مرنے کے بعد آدمی یہ اعضاء رکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جس میں جان نہیں ہوتی، اور اگر اعضاء بھی نہ رہیں، آگ یا مٹی کھا جائے تو پھر کچھ سننے اور بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پھر سنے گا تو کس چیز سے، بولے گا تو کس چیز سے؟ اللہ تو اس حالت میں بھی سنا سکتا ہے، لیکن مردے کے بولنے یا سننے کا سوال ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ کان نہ زبان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے نبی، اور تو کوئی مردے کو کیا سنائے گا؟ آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، جیسا کہ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ بہرے کے کان تو ہوتے ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں سن سکتا تو مردہ کیا سنے گا، جس میں نہ سننے کی طاقت رہی اور نہ سننے کا آلہ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی اس کے ذرات کو سنا سکتا ہے، کسی اور کی طاقت نہیں کہ ایسا کر سکے۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ تو جسے چاہے سنا دے، کان ہو یا نہ ہو، لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی مردہ ہیں۔ اب اس قدر وضاحت کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟